نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة هاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. رواه مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ خطبہ جو ہے وہ حضور کا خطاب ہے اور جمعہ کے دن پوری دنیا میں وہ خطبہ پڑھا بھی جاتا ہے. تو اب اس کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ حضور کس طرح سے خطبہ دیتے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. یہ پہلی چیز یاد کر لیجیے. جب آپ خطبہ دیتے تھے، خطاب فرماتے تھے، تو دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. ایک چیز وہ ادا صوت ہو، اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی تھی. مائک تو تھا نہیں اس وقت، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لیکن نبی کی آواز وہ آواز تھی کہ اگر وہ کہیں سے بھی پکاریں، جس کو پکاریں وہ سن ہی لے گا. تو آپ اپنی آواز بلند کرتے تھے. کبھی کبھی 1 لاکھ کبھی مجمع تو سب سن لیتے تھے، اور یہاں ہم 10 کو بھی نہیں سنا سکتے. اگر ذرا سا مائک ادھر ادھر ہو جائے، کہتے بھیا اس کو سیدھا کرو، نہیں 10 کو بھی نہیں سنا سکیں گے. تو دوسری بات یہ بتائی کہ آپ کی آواز بلند ہوتی. پہلے بتایا دونوں آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی. ایک نمبر 2، آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، سب کو سنانا تھا. 2 ہو گیا. واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ زیادہ ہو جاتا تھا. لگتا تھا کہ آپ غضبناک ہیں اس وقت. یعنی اپنے واز میں اپنے پورے وجود کی طاقت لگا دیتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ آپ غضبناک، حالانکہ غضبناک نہیں ہوتے، لیکن آپ کا غصہ اس وقت شدید ہو جاتا تھا. اس لیے شدید ہوتا تھا. آگے آ رہا ہے. 3 چیز ہو گئی نا. یہاں تک کہ گویا کہ آپ کسی لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے واز میں لوگوں کو کسی حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہیں. منذر کے معنی ڈرانے والا، اور جیش معنی لشکر. تو لگتا تھا کہ اپنی قوم کو کسی حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہیں. ذرا ہوشیار ہو، ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا. حضور کی 2 شانیں ہیں، ابھی ہم بیان کریں گے. آپ بشیر بھی ہیں، نذیر، لیکن آپ ڈراتے زیادہ تھے. اور جب زیادہ ڈر جاتے تھے تو خوشخبری بھی سناتے تھے. تو گویا آپ ایک حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہیں. یقول، اور آپ فرماتے تھے کہ صبحکم ومساکم، کہ وہ لشکر تمہارے اوپر صبح کو حملہ کر دے گا. جس لشکر سے ڈرا رہے ہیں وہ تم پر گویا کہ لگتا ہے کہ صبح کو حملہ کر دے گا، یا تمہارے اوپر فرماتے تھے شام کو حملہ کر دے گا. اور فرماتے تھے بعثت انا والساعة هاتین، میں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اور اس طرح بھیجا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اب کیا بتائے گا؟ اس طرح بھیجا گیا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں میری اپنی 2 انگلیوں کو سامنے کر دیتے تھے، کلمے کی انگلی اور درمیچ والی انگلی. یعنی اب قیامت تو آئے گی، کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی انتظار میں آئے کہ کوئی رسول آ کے ہدایت کرے گا تو نہیں، ایسا نہیں. اور ملا لیتے تھے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو، یعنی کلمے کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو. پہلے اس انگلی کو کیا کہتے تھے؟ سبابہ. لیکن اسلام نے اس انگلی کو عزت دی. سبابہ سب کے معنی گالی کے ہیں. تو لوگ گالی دیتے تو انگلی ایسے ہی اٹھاتے ہیں نا، اس کا نام ہی پڑ گیا سبابہ، گالی دینے والے. لیکن اب اس سے اللہ کی گواہی دی جاتی ہے، اسی انگلی سے لا الہ کہا جاتا. تو یہ کلمے کو بھی ہو گئی، اس انگلی کو بھی عزت ملی. دونوں کو ملا لیا. اس کو امام مسلم نے. اب میں تھوڑی سی گفتگو اس پر کرتا ہوں جو میں نے ظاہری طور پر ترجمہ کر دیا کہ حضور جب خطاب فرماتے تھے تو
تو آپ کی دونوں آنکھیں پہلے سے سرخی تھی آنکھوں میں، لیکن جب خطاب فرماتے تھے تو سرخی بڑھ جاتی تھی، یعنی زبان سے وہ خطاب نہیں تھا، دل اور زبان دونوں سے تھا. یہاں حلق سے خطاب ہوتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا ہے. دل اگر ساتھ دے گا تو پورے اعضاء پر اس خطاب کا اثر ہوگا، اگر دل سے خطاب ہوگا تو دونوں آنکھیں آپ کی سرخ ہوتی ہیں. تو خطاب میں جو ہے آنکھیں بھی شریک دیکھا، حالانکہ آنکھ کا کام صرف دیکھنا خطاب کرنا نہیں، لیکن جب دونوں سرخ ہو گئی خطاب کی وجہ سے تو خطاب میں دو آنکھیں بھی شریک. ایک چیز دوسری چیز جو بتائی گئی تھی اللہ صوت ہو، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. تو حضور سب کو سنانا چاہتے تھے کہ یہ چیز جتنے موجود ہیں سب سن لیں، اس لیے آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی. اب انبیاء کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ اگر یہ کسی جگہ سے پکارے تو قدرت جس کو سنانا چاہتی سب کو سناتے. حضرت خلیل نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا تو جو آنے والی نسلیں تھی سب نے سن لیا اور لبیک کہہ دیا. آج کا کہا خلیل پکارنا تمہارا کام ہے، سنانا ہمارا کام، سنا دیں گے سب کو. جی صاحب، تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آواز میں بلند ہوتی تھی. تو آواز تو ہوتا ہی آواز کے ساتھ، آواز ہوتا ہی ہے سب کو سنانے کے لیے. تو جب تک بلند نہیں ہوگی سب نہیں. پھر بھی کوئی بات اگر سننے سے رہ جاتی تو صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ. آواز بلند ہونے کے بعد بھی، یعنی ہم تو سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سننے میں نہیں آ سکی ہے تو حضور پھر سے میری رعایت کر دیں. تو حضور اس کو پھر سے کہتے تھے. آئی بات سمجھو، وہ تو سننے کے لیے بیٹھے تھے. لیکن اس لفظ کا غلط فائدہ جو ہے جن کے دلوں میں روک تھا انہوں نے اٹھایا، رائنا کا غلط معنی لینے لگے. تو قدرت نے صحابہ کو ادب دیا کہ تم اب رائنا مت کہو، حالانکہ تم ادب کی راہ سے کہتے ہو رائنا، لیکن پھر بھی اب تم تو رائنا مت کہو. تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن گستاخ اس سے جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں ایہانی گستاخی ہے. لہٰذا قدرت نے بدل دیا، اس کو انظر نہ کر دیا کہ اب انظر نہ کہا کرو کہ اے حضور ہمارے اوپر نظر رحمت کیجیے. قدرت نے تو بدل دیا، ان کے بڑوں نے جو لکھ دیا بالکل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم نے قرآن کی سنت پر عمل نہیں کیا، سنت الہیہ پر عمل بالکل نہیں کیا. توحید کی بات کرتے رہو، اطاعت کی بات کرتے کیا نہیں تم. اگر نہیں بھی گستاخی تھی تو اس میں ایہانی گستاخی تو ہے، تو نہیں بدلا. آپ کے ذات مقدسہ کے اوپر جو آپ ان غیب کا انکار کرنے چلے تھے، سمجھ لو ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا. جو پہلے تو انکار کرنے چلے تھے رسول سے، پھر بعد میں ماننے لگے تو جانوروں میں بھی، دیوانوں میں بھی، پاگلوں میں بھی گئے پا لیا. یہ کیا بلا ہے بھیا؟ جانوروں میں بھی ہو، پاگلوں میں ہو، دیوانوں میں ہو، کچھ غیب کا علم نبی کے پاس کوئی علم نہ ہو، خدا کا دیا ہوا. کیا تمہاری عقل، کیا تمہاری توحید، فتح منہ پر توحید کا دعویٰ کرتے ہو. چلو وہ ہمارا عنوان نہیں، لیکن یہ بتانا ہے کہ قدرت نے بدلا، انظر نہ کر دیا. سنت الہیہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو بدل، جہاں ایہا میں گستاخی ہو اسے بدل دیا. صرف گستاخی نہیں، ایہا میں، اگر تمہارے نزدیک نہیں بھی گستاخی ہے، ایہا میں گستاخی تو اس میں ہے تمہاری عبارت. تم کیا جانو کہ قرآن پر عمل کیا ہے، تم کیا جانو کہ توحید کیا ہے. اللہ والوں سے پوچھو جا کر کے. تو حضور کی آواز بلند ہو جاتی تھی. یہ ہو گیا. تیسری چیز واشتد غضبہ، اور شدید ہو جاتا تھا آپ کا غضب، غصہ آپ کا شدید ہو جاتا تھا. یہ جلال حق ہے، سمجھ میں؟ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، سمجھ میں؟ یہ جلال حق ہے. حضور کے اندر دونوں شان کمال تھی، جمال حق بھی تھا، جلال حق بھی تھا. جب واز کرنے پاتے تھے تو جلال دیکھنے میں آتا تھا. اب جب کسی پہ احسان کرنے کے بعد تو جمال دیکھنے میں آتا تھا. قربان جائیں اپنے نبی کے دونوں شان. تو آپ کا غضب بھی شدید ہو جاتا تھا. لگتا تھا کہ آپ کسی حملہ آور لشکر سے قوم کو ڈرا رہے ہیں، یہ تم پر صبح کو حملہ کر دے گا یا شام. سمجھ میں؟ ایسا لگتا تھا. تو لشکر سے تو وہ ڈرانا نہیں تھا، خدا سے ڈرانا تھا، خدا کے عذاب سے ڈرانا تھا کہ کہیں وہ عذاب صبح کو نہ آ جائے یا شام کو نہ آ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے کیا پردے میں بیان کر رہے ہیں. لشکر آتا تو دشمن کا لشکر آئے گا تو کیا کرے گا؟ پوری آبادی کو تحس نحس کر ڈالے گا. تو خدا کا عذاب بھی آتا ہے تو سب پوری آبادی بھی لڑ دی جاتی ہے، تباہ و برباد ہو. تو آپ زیادہ ڈراتے تھے اللہ سے. اب لوگ زیادہ خوشخبری سناتے ہیں، یہ پڑھ دو تو یہ مل جائے گا، وہ پڑھ دو تو وہ مل جائے گا. سب سستے میں بتاتے ہیں کہ سودا ہو جائے گا. بڑا مہنگا ہے، سستا سودا ہوا ہے. بہت کٹھن ہے ایک ڈگر پن کی. بہت سستا سودا نہیں ہے جو بیان کر رہے ہو بریانی کھا کھا کر گئے اور 14 طبق دکھا رہے ہو، حالانکہ پاؤں کی پشت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. 14 طبق رخصت ہو جائے گا، تمہاری راگ راگنی پر قربان ہو جائے گا. اس طرح سے ڈراتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کے دامن تر ہو جاتے تھے.
دامن کھینچ جاتے تھے صحابہ کے، اس طرح سے ڈراتے تھے. پھر فرمایا کہ میں جو بھیجا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. اب میں کسی سے اگر پوچھوں یا آپ کسی سے پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو؟ کس نے بھیجا آپ؟ یہ تو کہو گے کہ فلاں کی دعوت پر خلوص پر میں آ گیا، یہ تو کہو. لیکن اگر میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ لو ذرا توحید کا نام تو. تم کو نہیں بھیجا، اللہ نے ان کو بھیجا. اور جب تک تم ان کے قدموں میں ہو تو ان کے صدقے میں تم بھی بھیجے جاؤ گے. ان کو سیدھے بھیجا گیا، وہی تو مجھے بھیجا گیا. ہمارا آپ کا انتخاب لوگوں کا انتخاب. ہمیں پگڑی کسی لوگوں نے پہنائی، جبہ ہمیں لوگوں نے پہنایا، سند ہمیں لوگوں نے پڑھائی. ان کے یہاں کوئی لوگ نہیں ہے. ان کو نبی خدا نے بنایا، رسول انہیں خدا نے بنایا، سید الانبیاء انہیں خدا نے بنایا، سید الرسول انہیں خدا نے بنایا، انہیں خدا نے بھیجا. وہ کسی آدمی کے بھیجے ہوئے نہیں ہے. بڑا فرق ہے آدمی کے بھیجنے میں اور خدا کے بھیجنے میں. زمین آسمان میں بھی کم دوری ہے، اس سے زیادہ فرق ہے. کہا مجھے بھیجا گیا ہے، اب میرے پاس کوئی آئے گا نہیں. تو نبوت کا دروازہ کھلا بھی حضور سے اور بند بھی آپ. اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اگرچہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کتنے 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس میں سے بات تو خدائی کا دعویٰ کریں گے، لیکن نبی نہیں آئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، صرف قیامت آئے گی، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آپ لاکھ جگہ پیدا کرتے رہو، لاکھ تعویل کرتے رہو، لاکھ راستہ ہموار کرتے رہو کہ خاتم النبیین کی یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے. جانے تو یار، خاتم النبیین کا مطلب ہے مہر لگنا، اور مہر آخر میں ہی لگتی ہے. یہ عوام کا خیال نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا خیال ہے. آپ اپنی اصلاح کر لو. یہاں اپنی کتابوں میں آپ نے کیا لکھ دیا ہے کہ عوام کا خیال؟ کیا کیا لکھ چکے ہو آپ؟ کیا کیا نقطے تم نے نکالے ہو؟ خاتم کے معنی مہر ہے، مہر آخر میں ہی لگتی ہے، آخری کام مہر ہے. تو حضور کے آنے کے بعد نبوت کے دفتر پر مہر لگ گئی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عوام کا خیال نہیں ہے، سب پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے. سمجھے؟ تمہارا نہ ہو، اپنی بھومیاں مٹھو بنتے رہو. چلو اب قیامت آئے گی، اور اس کا قرب بھی بتایا کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، بس اتنی دوری سمجھ لو جیسے 2 انگلیوں کے درمیان دوری ہے. ان 2 انگلیوں کو اگر قریب بھی کر لیا جائے جب بھی دوری رہتی ہے. اب قیامت آئے گی، یہ آخری ہے. اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، اور قیامت حق آئے گی. اور قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ تو حدیث پاک میں ہے، ماتا فقط قیامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. موت ہے، جیسے آنکھ بند ہوئی قیامت آپ کی تو آ گئی. اور آپ بتا سکتے ہو کہ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ خبر ہے؟ اگر آپ سوچ لو نا تو کھانا پینا مشکل ہو جائے، حالت کے نیچے اتارنا مشکل ہو جائے. اور سستے میں لے رہے ہو، اور سستا نسخہ دے رہے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے. وہ سب ٹھیک ہے، اللہ والوں نے جو کچھ دیا، جو حدیث میں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. لیکن اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے صدق چاہیے، اس کے لیے صحت عمل چاہیے، صحت عقیدہ چاہیے، صحت روح چاہیے، صحت جسم چاہیے. وہ سب ایسے نہیں کہ میں زبان سے کہہ دو سب ہو جائے. اب ایک حدیث ہو گئی اسے مسلم شریف نے روایت، بس آج بھی ایک ہی حدیث بیان کروں. وہ اس لیے ہے کہ بتایا میں نے کہ میں بیڈ ریسٹ سے اٹھا ہوں تو ناگا نہ ہو، ابھی بھی دوا ہی چل رہی ہے میری، اور دعا ہی چل رہی ہے آپ لوگوں کی، تو دعا اور دوا میرے لیے دونوں چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ دعا کا فائدہ اٹھا کے مسجد میں آ جائیں، دوا ہوتی رہے گی. اس لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا. تو ایک حدیث بیان کر دیا، اور امید ہے کہ آپ نے ٹھیک سے سن لیا. اور آپ نہ سمجھنا کہ آپ یہ تنہا، لوگ گھروں سے سن رہے ہیں. جب سے میں یوٹیوب پر آیا ہوں سب زیادہ تر گھر سے سن رہے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب زیادہ ہی ہیں جو سامنے سنتے ہیں. اس لیے کہ وہ بولنے والے کی نقل اور حرکات بھی دیکھتے ہیں، اس کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ کیا یہ بولنے والا جو ہے صحیح معنوں میں دل سے بول رہا ہے. وہ اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ایک ہی حدیث پر اکتفا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.